السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انشاءاللہ تعالی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج جس باب کے بارے میں بات کرنی ہے اس کو ہم ورع کہتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے ورع، اس کو کبھی کبھار تقویٰ کے ساتھ بھی یوز کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اچھے حالات کے اندر سے اور اچھی کیفیات میں سے ایک کیفیت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر اس کی کیفیت کو پیدا کرے۔ اگر آپ اس کے بارے میں اس کی گہرائی میں جائیں کہ ورع کس چیز کو کہا جاتا ہے، تو یہ ایک انسان کے اندر ایک احتیاط کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس کو انگلش زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ انسان جو ہے کانشینشس قسم کی لائف گزارے۔ اس میں انسان کی ضمیر کی آواز اونچی ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، اور جو حدیث پاک میں آیا کہ دل کی گواہی سے بہتر کوئی گواہی نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر ورع کی کیفیت ہو۔ مثلا میں کوئی غلط قدم اٹھانے لگوں تو اندر ایک شور برپا ہو جائے کہ یہ قدم تمہیں اللہ سے دور لے کر جائے گا۔ اور جتنا انسان کے اندر وہ پیورٹی آتی ہے، جتنا انسان کے اندر طہارت کی کیفیت ہوتی ہے، ظاہری ہو یا باطنی ہو، اتنی اس کی ضمیر کی آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ تو کبھی کبھار ورع کو کیا کہہ دیتے ہیں کہ بھی بہت زیادہ نیکی یا ایکسٹریم قسم کی نیکی، کہ انسان کے اندر ایک ڈیوٹنس ایسی ہو اور نیکی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ یعنی کوشن کرے، احتیاط کرے چیزوں کے بارے میں وہ رک جائے، اس کو ورع کہہ دیتے ہیں۔ کہ میں نے حرام نہیں کھانا، میں نے مشتبہ چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، یہ ورع ہے۔ تو کیا پتہ چلا اس کا کہ یہ انسان کے اندر کون سی کیفیت ہے؟ کوشسنس کی، احتیاط کی کیفیت ہے۔ اور یہ ظاہری احتیاط اور عقلی قسم کا احتیاط نہیں ہوتا، یہ قلبی قسم کا احتیاط ہوتا ہے کہ چیزوں کے بارے میں خود بخود ایک اندر کیفیت ہو جاتی ہے۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خانے وال کے تھے، جن کے بارے میں میں نے شاید تھوڑا بتایا بھی تھا پہلے، وہ بہت احتیاط کیا کرتے تھے کھانے پینے کے معاملے میں۔ یعنی کہ یہ بات تو میں نے کئی بزرگوں کے زبان سے سنی کہ وہ بے وضو کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور بہت زیادہ سفر پہ ہوتے تھے، لیکن ان اسفار کے اوپر وہ اپنا کھانا ساتھ لے کے جاتے تھے، اپنا سفر کا سامان ساتھ لے کے جاتے تھے، اپنے سفر کے پیسے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ خود جو تھی وہ راستے میں جو بھی ساتھ ہوتا تھا اس کو ساتھ روٹی بنا لینا، اس کو کھا لینا، کسی اور کی طرف کھاتے ہی نہیں تھے، اور بہت کم۔ اگر کوئی جیسے اپنا کوئی مرید وغیرہ ہوتا اور پتہ ہوتا کہ بھی صاحب تقویٰ ہے تو اس کے گھر کھاتے۔ ایک مرتبہ ان کے جو خلیفہ تھے پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت جی دامت برکاتہم کے شیخ ہیں، تو ان کے گھر لے کے گئے تو یعنی حضرت مرشد عالم گھر پہ نہیں تھے، تو ان کے صاحبزادگان تھے، تو انہوں نے کہا جلدی سے کہ جی کھانا بنائیں کریں کہ شیخ آ رہے ہیں۔
تو وہ کھانے کو دیکھتے رہے اور انہوں نے کھانے کو ٹچ نہیں کیا، بہت زیادہ اصرار۔ تو بہرحال اینڈ میں انہوں نے کہا بھی تمہارے گھر میں یہ سور کہاں سے آ گیا؟ اب وہ ان کے جتنے صاحبزادگان تھے بڑے پریشان کہ یا اللہ یہ کیا بات ہوئی۔ اندر انہوں نے پوچھا تو اندر اماں جی جو تھیں انہوں نے کہا اوہو، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے میں خاتون تھی، وہ بہت عرصے سے کہہ رہی تھی کہ جب خانے وال سے پیر صاحب آئے تو مجھے بتائیں، تو میں چاہتی ہوں کہ ان کا کھانا میں کروں۔ بعد میں پتہ چلا کہ بھئی ان کے سیونگز اکاؤنٹ سے بینک کے اندر، اور اس کی وجہ سے کشفن جس کو پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا اور انہوں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر انہوں نے گھر میں دال روٹی دی تو انہوں نے بڑے مزے سے کھا لی۔ تو یہ اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، یہ اندر انسان کے اندر ایک جاگ آ جاتی ہے۔ انسان کا ضمیر جو ہوتا ہے وہ اس کو ملامت کرتا ہے، بلکہ اس کے اندر قوت فارقہ پیدا کر دیتا ہے کہ انسان احتیاط کی کیفیت میں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سمجھ لگی کہ ورا کیا ہے کہ میرے اندر ایک پریشانی ہو جائے کہ بھی میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ بس بزرگ کہتے ہیں کہ یہ زہد کے مقام کا اینڈ ہوتا ہے، کہ اس پہلے زہد کیا ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ رکھے، کہ انسان جو ہے دنیا کمینی کی محبت کو دل سے نکال دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کے بارے میں کیا تھا کہ اسقاط الرغبہ عن الشیء، کہ ہر چیز سے انسان کی رغبت ختم ہو جائے بالکلیہ۔ کلیہ کیا مطلب کہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کلی طور پر، یعنی کہ فلی طور پر جو ہے انسان کی رغبت انسان کی ختم ہو جائے۔ تو یہ زہد ابتدا ہوتی ہے، اور سمجھ لیں کہ ورا اس کی انتہا سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو ہے عام انسان کے لیے جو سالک نہ بھی ہو تو اس کے لیے بس یہ ہے کہ زہد اختیار کر کے بس ایک احتیاط سی اس کے بارے میں آ جائے دل میں، اور وہ احتیاط دنیا کے بارے میں ہو، دنیا کی چیزوں کے بارے میں ہو، تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہمارے اندر بھی پیدا کر دے۔ تو کہتے ہیں سبحان اللہ، وَهُوَ آخر مقام الزہد للعامہ، کہ عام لوگوں کے لیے جیسے میں نے عرض کیا یہ زہد کا آخری مقام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے کہتے ہیں وہ اول مقام الزہد للمرید، کہ جو مرید ہوتا ہے نا، جو سیکر ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے، کہتے ہیں ان کے لیے تو یہ پہلا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ ہم نے جیسے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ زہد کے بغیر تو اللہ تعالیٰ کی قربت کا حاصل کرنا تو ناممکن سی بات ہوتی ہے نا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر گند بھی ہو اور دل چاہے کہ اس کے اندر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات بھی آئے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی آئے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو ایک مرید جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنے والا، اس کے لیے تو یہ ورا کی کیفیت تو بہت ضروری ہے، یعنی اس کے لیے تو پہلا یہ کیفیت ہونی چاہیے، اب پہلا مقام ہونا چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک ہماری امت کے اندر ایک بڑی شخصیت گزرے ہیں، حنبلی بزرگ تھے، اور انہوں نے اپنے زندگی میں جو انہوں نے کچھ بدعات وغیرہ دیکھی جو ان کے آس پاس بہت زیادہ تھی، تو اس کے اوپر انہوں نے بہت کچھ لکھا بھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ورا کیا چیز ہے کہ انسان اس چیز سے بچے جو اس کی آخرت کے لیے خراب ہے، جو اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، جو اس کی آخرت کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اور کہتے ہیں زہد کیا ہے کہ اس چیز سے بچے جو اس کی آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں۔ یعنی کتنی عجیب یعنی کہ
سبحان اللہ طریقے سے بات کو سمجھایا کہ زہد کیا ہے، اس چیز سے بچو جس کا آخرت میں فائدہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی فضول چیزوں کو چھوڑو، کہ کیوں چھوڑیں جی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ زہد کیا ہے، ان فضول چیزوں کو چھوڑ دو کہ جو تمہاری آخرت میں تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہوتی تو دنیا ہی کی ہیں، لیکن وہ آخرت کے لیے فائدہ مند ہے۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی چیز عطا فرماتے ہیں اور آپ پوری یعنی کہ نیک نیتی کے ساتھ اس کو اپنی آخرت کے لیے صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو یہی دنیا کہ جو ہم جس کو مذموم کہتے ہیں، جس کی محبت بری چیز ہے، یہ ایک ٹول بن جاتا ہے آپ کی آخرت کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ زہد کیا چیز ہے کہ جو چیز فضول ہے، جو تمہیں آخرت میں فائدہ نہیں دیتی، اس کو چھوڑ دو۔ اور ورع کیا چیز ہے کہ جو تمہاری آخرت کے لیے نقصان دہ چیز ہے، اس کو چھوڑ دو۔ جس چیز میں نقصان ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو ان دونوں کے درمیان میں، زہد اور ورع کے درمیان میں، دیکھیں نا، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ابتدا ہے اور یعنی کہ زہد ہی کا اینڈ جو ہے ورع، اس کا پتہ چلتا ہے کہ آپس میں ایک اوور لیپ سا ہے، کیفیت کے اندر ایک اوور لیپ سا ہوتا ہے۔ تو مرید کا جو کہتے ہیں، جو سیکر کا مرید ہوتا ہے، جو سیکر ہوتا ہے، جو ٹریولر ہوتا ہے، جو سائر ہوتا ہے، اس کے لیے ورع جو ہے وہ بیسیکلی ایک مقام ہے جو ابتدائی مقام ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور کہتے ہیں کہ وہ اعلی ثلاثی درجات کے 3 درجات کے اوپر ہے، یعنی کہ جس چیز سے ہم نے بچنا ہے وہ 3 درجات پہ، یعنی بچاؤ ہے نا، ورا تو اپنے آپ کو بچانے والی کیفیت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 3 مقامات کے اوپر انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اور یہ وہ بات ہے جو آپ نے فقہ وغیرہ میں بھی پڑھی ہے، اور ویسے بھی ہر وقت یہ انسان بات کرتا ہے۔ سب سے پہلے کس چیز سے بچنا؟ حرام چیز سے بچنا، اس کے بارے میں ورع ہو انسان کو۔ اب انسان اگر حرام سے نہیں بچ پا رہا تو بس پہ بات ہی ختم۔ اب یعنی آگے کیا بات کریں گے؟ حرام تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منع کر دیا۔ یہ ہم جانے یا نہ جانے، مانے یا نہ مانے، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے انتہائی نقصان دہ چیز ہے جو حرام ہوتا ہے۔ تو انسان حرام سے بچے، پھر مکروہات سے بچے۔ مکروہات ہوتی ہیں، شبہات ہوتی ہیں، انسان جو ہے ان چیز سے بچے، یعنی کہ وہی ہے کہ جو گرے ایریا جس کو کہتے ہیں نا، جو بالکل بلیک اینڈ وائٹ نہ ہو، جس میں شبہ ہو، یہ جس میں مکروہ ہو، پتہ ہو کہ بھئی مکروہ ہے، چاہے تنزیہی سے ہی، لیکن انسان جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے کہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ انسان وہ کام کیوں کرے کہ جو اسے پتہ ہے کہ اس کی محبوب کو ناپسند ہے۔ اور تیسرا کیا ہوتا ہے کہ ایون جو مباح چیزیں ہیں، یعنی کہ جائز ہیں، سب کچھ ہے، ان کے اندر بھی ایکسس نہ کرے، ان کے اندر بھی زیادتی نہ کرے کہ بھئی یہ چیز جو ہے، اچھا جی مجھے سبحان اللہ یہ بھی کہتا رہے کہ بھئی دیکھو سبحان اللہ کیا بات ہے کہ اس کی بھی چلو، یہ تو اجازت ہے نا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے، چاہے وہ بس ایک نارمل سی چیز ہے، مباح چیز ہے، لیکن انسان پھر بھی اس کے ایکسیسز سے بچے کہ بہت زیادہ اس میں بھی نہ جائے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کب یہ مباح چیز ہمارے لیے مکروہ چیز بن جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کے لیے ان کے اندر سب سے زیادہ ورع کی کیفیت، اس میں تو ظاہر ہے کہ کوئی سرپرائز ہے ہی نہیں نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں رہ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ احتیاط کی کیفیت پیدا کر دی، لیکن یہ احتیاط فیک نہیں تھی۔ ہمارے ہاں فیک ہو جاتی ہے، یعنی کچھ لوگ کچھ چیزوں کے بارے میں بہت احتیاط کرتے ہیں لیکن باقی حرام اور مشتبہات وغیرہ سے بچتے نہیں ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا جیسے تصنع آ جاتا ہے، بناوٹ آ جاتی ہے۔ تو فیکنیس اور آرٹیفیشیلٹی سے انسان بچے، نیچرل طریقے سے، آرگینک طریقے سے انسان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، یعنی کہ ان کے ورع کے اندر بھی ایکسیسونیس نہیں ہوتی تھی، یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی عجیب لگتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، بہت نیچرل قسم کے اندر اس کے اندر ہوتی تھی۔
اللہ اکبر کبیرہ. تو چونکہ ان کا تو ورا کی کیفیت بہت ہی اعلیٰ تھی، تو ہم جب ان کی اتباع کرتے ہیں ایز اہل سنہ والجماعت، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس چیز کو ہم پرائیورٹی دیں اور کس چیز کو بعد میں دیکھیں، یعنی کہ ہمارے لیے یہ چیز آرٹیفیشل نہ بن جائے. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ 3 درجات ہیں. پہلا درجہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے قبائح سے بچے، اجتناب قبائح سے کرے. قباح کیا ہوتی ہے؟ یہ قبیح چیز کس کو کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں جی اگلی چیز، جسے نہیں کہیں گے بدصورت چیز، قبیح چیز ہے. تو بدصورتی سے بچے. اور بدصورتی سے کیوں بچے؟ کیوں؟ کہ سب سے پہلے اپنے نفس کی حفاظت کے لیے، اپنے نفس کی حفاظت کے لیے قبیح چیزوں سے، یعنی کہ بدصورت چیزوں سے بچے. اب یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک انسان کے ابھی فلاں بندہ بڑا بدصورت ہے تو میں نے اس سے بچنا. نہیں، بدصورت اعمال سے بچے. یعنی وہ اعمال کہ جس کے اندر حسن نہیں، احسان نہیں، خوبصورتی نہیں ہے، احسان کی کیفیت نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے دوسری چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنے اندر حسنات کی، یعنی کہ حسنات کیا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں اعمال صالحہ کہہ دیا. حسنات کا بھی وہی حسن، یعنی حسن سے کہ وہ اعمال کی جن کے اندر خوبصورتی ہے اللہ کے نزدیک. ہاں؟ اب یہ تو نہیں ہم کہہ رہے کہ بیٹھ کے میک اپ لگانا شروع کر دے اس چیز کے اوپر، نہیں. حسنات کیا ہوتے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اندر احسان کی کیفیت کو اجاگر کرتے ہیں، حسن کو پیدا کرتے ہیں. تو اس کے اندر وافر، یعنی کہ وافر تعداد میں انسان اس کو کرے، توفیر کرے حسنات کے اندر. تو اس سے کیا ہوگا؟ یعنی کہ جو پہلا درجہ ہے جس کو کہ کبھی سے بچنا، وہ حاصل ہوگا. ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ اگر انسان حسنات کے اندر نہیں نہ کرتا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان ڈسٹریکٹڈ رہتا ہے. یعنی عام کہتے ہیں نا کہ جی میں نے، ٹھیک ہے اگر نیکی نہیں کی تو برائی بھی نہیں کی، ٹھیک ہے وہ بات بھی صحیح ہے کہ کم از کم برائی نہ کرو. لیکن اگر انسان صرف برائی ہی سے بچے اور کچھ نہ کچھ نیکی نہ کرے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ بڑی جلدی انسان ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ اس چیز کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے کہ بالآخر قیامت والے دن تو ہمارے اعمال ہی تو لے جائیں گے نا. تو جہاں ایک اگلی چیزوں سے، بدصورت چیزوں سے، بدصورت اعمال سے بچنا ہے، وہاں انسان کا دل حسن کی طرف، یعنی کہ وہ اعمال کے جن کے اندر احسان کی کیفیت ہے، حسنات ہیں، صالحات جو ہے، ان کے اندر انسان کی ایک تھوڑی سی جد و جہد اس سائٹ پہ بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں تھوڑا سا گرو کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر تھوڑا سا پریزرویشن دے، تھوڑی استقامت نصیب فرمائے. ٹھیک ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا جو ورا کا جو پہلا درجہ ہے اس کا تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے. کیوں؟ ایمان کے ڈاکو آپ کو ہر جگہ نظر آ جائیں گے. اور جب انسان بدصورت اعمال کرتا ہے، یہ بدصورت اخلاق ہوتے، اخلاق بھی تو دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کے بعد جو بہترین عمل ہے وہ انسان کے اخلاق ہوتے ہیں. تو اب اخلاق کی بدصورتی بھی انسان میں آ جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بدصورت اخلاق جو ہوتے ہیں، بدصورت جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں، وہ انسان کو ایمان سے دور لے کے جاتے ہیں، ایمان کو چھپا لیتے ہیں، جس سے ایمان کی حلاوت، اس کی گرمی اور ایمان کے اندر جو ایک نور ہوتا ہے وہ انسان محسوس نہیں کر پاتا. اور جتنا انسان یہ دوسری حسنات کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے اللہ کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جتنے اپنے اعمال سیئات کو کم کرتا ہے اتنا ہی ایمان بڑھتا ہے. یا بڑھنے سے مراد ہی چمکتا ہے انسان کا. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جو ایمان کی زیادتی ہم کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے اندر ایک چمک، ایک نورانیت آ جاتی ہے، حلاوت آ جاتی ہے، مٹھاس آ جاتی ہے. تو انسان اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے.
کہتے ہیں کہ درجہ ثانیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ درجہ ثانیہ، دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان ان حدود کے اندر رہے اور ان کی حفاظت کرے کہ جو بے خطر چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ان بے خطر، یعنی کہ بغیر ڈینجر زون میں نہ جائے، گرین زون میں رہے، اس سے بڑھ کر یلو زون یا ریڈ زون میں نہ جائے، باہر کی طرف نہ نکلے. تو یہ دوسرا درجہ ہے، وہی کہ اپنی حفاظت کرے. جیسے اکثر گیمز وغیرہ بھی کرتے ہیں بچے کہ زمین پہ جیسے کوئی لکیریں کر دیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں کہ بھئی اس سرکل سے، اس دائرے سے اگر باہر گئے تو آؤٹ ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے اپنے نزدیک کہ ہمارے لیے کیا چیز جائز ہے، اب یہ حلال چیزیں ہیں، اور ہمارا تقوی جو ہم جن جن چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا دائرہ لگا لیجئے، اور پھر انسان کہے کہ اس سے باہر میرے لیے اس سے باہر خطرہ ہے، میں نے اس سے باہر نہیں جانا. ٹھیک ہے نا. اب اس میں نیکی والی باتیں بھی آ جاتی ہیں کہ بھئی میرے لیے خطرہ ہے کہ میں روزانہ اگر 1 گھنٹے سے زیادہ مراقبہ نہ کروں تو میرے اندر خطرات آ جائیں گے، میرے اندر جو ہے ڈسٹریکشنز آ جائیں گی. تو یہ انسان کہتا ہے یہ میرے لیے خطرے والی بات ہے، تو میں نے جو ہے اس چیز سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بھی کچھ کیفیات ہوتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سب سے پہلے کیا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہوگا کہ انسان اس دائرے کے اندر رہے، دائرے سے باہر نہ رہے؟ یہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر تقوی کی کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تقوی وہی ہوتا ہے کہ مائنڈ فلنس ہو. تقوی کی ہم انشاءاللہ بات بھی کریں گے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں انسان ہر وقت ایک خوف خشیت کی کیفیت رہتی ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہ کر لوں جو اللہ کو ناراض کرتا. تو اسی لیے ورع اور تقوی کو ہمیشہ میں سے اکثر اکٹھا ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ انسان کے اندر یہ کیفیت، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. ورع میں احتیاط غالب ہوتی ہے، تقوی کے اندر وہ ایک خوف اور ایک قلبی طور پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک خشیت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ غالب ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے کہ وہ تقوی کے ذریعے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایک کیفیت رکھے. دل کی کیفیت ہوگی تو انسان ظاہری طور پر بچے گا نا ان چیزوں سے. ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو، یعنی کہ جو گرانے والی چیزیں ہیں نا ان سے انسان بچے، ان سے انسان بچے. یعنی کہ جو چیز پیٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہتے ہیں نا بھئی یہ تمہیں سوٹ نہیں کرتی بھئی، تو مومن بندے کو یہ بات ہی سوٹ نہیں کرتی کہ وہ ایسے کام کرے جو بد احتیاطی والے ہوں، ایسی جگہوں پہ جائیں جو بد احتیاطی والی ہوں، ایسے لوگوں کے اندر زیادہ گلنا ملنا کرے کہ جس سے بد احتیاطی ہوتی ہو. تو انسان جو ہے اپنے آپ کو رائز کرے ان چیزوں سے، جو لولی چیزیں ہوتی ہیں، جو بالکل جو پیٹی چیزیں ہوتی ہیں. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عظمت بخشی انسان بنا کر، اللہ تعالیٰ نے مجھے عظمت بخشی مسلمان بنا کر، تو میں اپنے آپ کو اس طرح کی نچلی گری ہوئی چیزیں جن کو کہتے ہیں نا ان سے بچاؤں گا. خاص طور پر ہماری جو بچی ہے ان کے لیے تو یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ بھئی آپ کے نام کے ساتھ اب ایک عالمہ کا لفظ آ گیا. آپ الحمدللہ صبح سے رات تک، رات سے صبح تک مدرسے کے ماحول میں رہنے والی، اب ایک سیٹ آف ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ دیکھو اب یہ کوئی گرا ہوا کام نہیں کریں گے. دیکھیں نا، اگر وہ لوگ جن کے ہاتھ میں قرآن ہے، حدیث مبارکہ کی کتابیں ہیں، وہ اگر گرے ہوئے کام کریں تو انسان پھر باقیوں سے کیا تصور کر سکتا ہے، کیا ایکسپیکٹ کرے گا؟ تو انسان اپنے آپ کو ہمیشہ اٹھا کے رکھے. وہ کہتے ہیں نا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر. اب یہاں خودی کیا مطلب کہ انسان کی یہی ریئلائزیشن نا کہ نہ صرف کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ نے اکرام میرا کیا، بلکہ مسلمان بنایا، امتی بنایا. تو میں فقر، یعنی فقر یہاں پہ کہ میں اللہ کی نیڈ کے ساتھ زندگی گزاروں گا. اور امیری سے کیا مراد ہے کہ ظاہری طور پر دنیا اس چیز کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، کیونکہ اصل امیری انسان کی روح کی امیری ہوتی ہے. اصل امیری کے انسان کے باطن کے اندر کتنے خزانے ہیں، دل کیسا. جیسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے نا کہ وہ دہلی کی جو مسجد تھی، جامع مسجد میں کھڑے ہو کے
مغل بادشاہوں کو للکارتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک تمہارے پاس بھی خزانہ ہے اور ایک ولی اللہ کے سینے میں خزانہ ہے، اور ولی اللہ کے سینے کا خزانہ تمہارے خزانوں سے کہیں زیادہ قیمتی، یعنی کہ میرے دل اللہ نے مجھے عطا کیا جو تم جیسے تمہاری بادشاہ تھے اس پہ قربان ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوا کرتی۔ تو دوسری چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان پیٹی چیزوں سے اوپر اٹھائے، اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی جو حدود، تلک حدود اللہ ہے کہ لا تقربو، یعنی کہ ان کے قریب نہ بندہ جائے۔ تو انسان کوشش کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حدود قائم کر لی ہیں تو انسان جو ہے ان کو پاس نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہ علماء نے اس کے اوپر کافی کچھ لکھا، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ان راستوں کو اپنے لیے بند کر دو جو اس گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اب وہ کیا کیا راستے ہیں، اب ہر ایک کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگوں کے لیے ان کے فون ہی راستے بن جاتے ہیں، غیر محرم سے چیٹنگ کرنا، غیر محرم سے باتیں کرنا، بڑی لجاجت کے ساتھ۔ اب اس چیز کو بند کر دیا جائے، کسی سے فون پہ کال کر کے بات کرنا اس کو بند کر دیا جائے، اپنا آن لائن سوشل میڈیا ادھر ادھر اپنی تصویریں ڈالنا، اپنی ویڈیوز کو ڈالنا، اس کو یعنی بالکل اس کو بند کر دیا جائے۔ یعنی کہ میرے نزدیک تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی کوئی توجیہ ہی سمجھ میں نہیں لگتی۔ اگر آپ سوچیں کہ اس میں کیا تک بنتی ہے، اس میں کس چیز کی کیا ضرورت ہے کہ انسان ہر وقت اپنی تصویریں یا اپنی ویڈیوز وغیرہ کبھی انسٹاگرام پہ، کبھی فیس بک پہ، کبھی فلان جگہ، کبھی فلان جگہ، ہر جگہ پہ انسان ڈال رہا ہوتا ہے۔ یہ ٹک ٹاک ہو گیا، فلاں ہو گیا، کیوں کرتا ہے انسان؟ یعنی کہ یہ تو ایک نفسانیت کی جس کو انتہا کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں، کہ انسان کہتا ہے کہ بس مجھے توجہ دو، میری طرف دیکھو، سب مجھے دیکھ کے تعریفیں کرو، سب مجھے دیکھ کے تھمز اپ دو، سب مجھے دیکھ کے یہ کیوں؟ یعنی کہ اس سے بڑھ کے نفسانیت کیا ہوگی؟ مجھے جانو، عارفونی مجھے جانو، مجھے پہچانو۔ یعنی کہ کیسے کسی بھی مسلمان، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کو کیسے زیب دیتا ہے کہ انسان ہر وقت اس کیفیت میں رہے۔ تو اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں۔ یہ چیزیں آگے گناہوں کی طرف دیکھیں نا، اب انسان فرض کرے اپنی کوئی تصویر ڈال دیتا ہے، اب اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ جتنے میرے چاہنے والے ہیں وہ سب اس کو دیکھیں، اور جتنے مجھے ماننے والے ہیں اور مجھے سیلیبریٹی سمجھتے ہیں اب وہ تعریف کریں۔ اب وہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے یا بیٹھی ہوتی ہے کہ بھئی کتنے مجھے کلکس ملیں گے، کتنے مجھے یہ ملیں گے، اور جب آگے سے غیر محرم لوگ کہ تم تو بڑی اچھی لگ رہی ہو، تم تو بڑی پیاری لگ رہی ہو یا پیارے لگ رہے ہو، اب وہ انسان کا نفس ہی ابھرتا ہے نا اس چیز کے لیے۔ اب مجھے بتائیں، جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس دروازے کو نہ کھولو، کیا یہ دروازہ کھلتا یا نہیں کھلتا؟ انسان کے اندر وہ یعنی کہ غیر شرعی تمنائیں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ بالکل آتی ہیں۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی شان، یعنی 1400 سال پہلے، یعنی اس وقت کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس قسم کا ڈیجیٹل جیسے ایک سائبر قسم کی ایگزسٹنس ہوگی جس میں جس وقت کا انسان یہ کام کرتا ہے۔ یعنی کہ آج سے 20 سال 25 سال پہلے بھی ہم یہ بات نہیں سوچ سکتے تھے، یعنی کہ جن کی عمریں جو میرے جیسے بوڑھے ہو چکے ہیں، یعنی کہ ہمیں تو یاد ہے کہ وہ وقت تھا کہ جب نہ کوئی اس وقت کی برائی ٹی وی ہوا کرتی تھی، ٹی وی کے بعد پھر وہ کیبل کی برائی شروع ہوئی کہ 24 گھنٹے کا ٹی وی آ گیا، اور پھر یہ 2000 سے کچھ 1-2 سال پہلے کی بات ہوگی کہ بس یہ انٹرنیٹ کی بیماری ایسی شروع ہوئی۔ پہلے اس کے لیے لیپ ٹاپ چاہیے، ہر ایک کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، تو شیطان نے کیا کیا، اب تو سیل فون، اور اب یعنی کہ چلانے والا رکشہ ہوگا لیکن ہاتھ میں اس کے نیا سے نیا سیل فون، اور سیل فون کے اوپر جی اب فیس بک آپ فری میں یوز کریں، فلاں چیز آپ فری میں یوز کریں، اور انسان جو ہے بس وہ اس دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور اپنے لیے جسٹیفیکیشن نہیں، میں تو ٹویٹر کے اوپر نیوز سن رہا ہوں، میں تو فلاں کے اوپر یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، بھئی میں تو یوٹیوب کے اوپر بیانات سن رہا ہوں۔ وہ بیان سنتے سنتے انسان کدھر سے کدھر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بیماریوں کے
اور گناہوں کے لیے اپنے لیے جیسے ایک رستے کھول رہا ہوتا ہے انسان. تو اس چیز سے انسان بچے. یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حدود قائم کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے کہ ہم اس کو ٹریسپاس کریں. تو یہ تیسری کیفیت ہے اس دوسرے درجے کے اندر. دوسرا درجہ کیا تھا؟ یہی کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ چیزیں نہیں ہیں بس اسی کی باؤنڈری کے اندر رہو، اور بس گرین زون سے نکل کے ریڈ زون کے اندر انسان ہرگز نہ جائے. تیسرا کیا ہوتا ہے؟ تیسرا درجہ یہ ہے ورع کا کہ انسان جو ہے اس کے اندر کوئی داعیہ پیدا ہو، کوئی اس کے اندر ایک کیفیت ہوتا ہے نا، کسی طرف اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، اس چیز سے بچے. اور وہ اٹریکشن کس طرف ہے؟ مثلا دل جو ہوتا ہے، کہتے ہیں نا دل ایک نرالی بستی ہے جو بستے بستے بستی ہے. دل کی بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، ایک دن اوپر ایک دن نیچے، پھر دائیں پھر بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. اس بیچارے دل کا بہت اس کے اوپر دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں کہ دل کا دھیان رکھو، اور دل کے اندر کوئی داعیہ پیدا ہو، کوئی خواہش، کوئی انکلینیشن، کوئی جھکاؤ پیدا ہو. کس چیز کی طرف؟ ڈسپرژن کی طرف. کیا ڈسپرژن کیا ہوتا ہے؟ کہ بھئی اس کو وہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں شتات الوقت، کہ بھئی وقت کا ضیاع جس کو کہتے ہیں. ڈسٹریکشنز. اب ڈسٹریکشنز کے کیا اردو ہوتی ہے؟ ڈسٹریکشنز کہتے ہیں خطرات کو، کہ انسان کے اندر، جی مجھے غفلت کہہ لیں ایک طرح سے، کہ میرے اندر جو ہے بہت ساری خطرات دل ہے، یا میرے اندر ایسی کیفیت ہے کہ بس میرا دھیان، کہتے ہیں نا لوگ میں دھیان ہی نہیں لگتا. اس کے لیے اردو کا لفظ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں خلف اشار. اب خلف اشار تو ڈسٹریکشن سے بھی زیادہ مشکل لفظ لگتا ہے. تو ڈسٹریکشن یہی ہے کہ بس ادھر ادھر کا دھیان، کہ حواس جو ہے نا وہ قابو میں نہ ہو، اس کو ڈسٹریکشن سمجھ لیں. تو عام طور پہ دل میں ہی ہوتا ہے نا، کہ دل جو ہے اس میں اتنی مصروفیت آ جاتی ہے، اتنی، یعنی کہ اس کے اندر ادھر ادھر کے خیالات آ جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف پہ دھیان نہیں رہتا. تو ورع کیا ہے کہ اس قسم کی ڈسٹریکشن سے بچے، یعنی کہ اللہ کی فوکس، یعنی آپ کا دھیان اللہ کے علاوہ کہیں اور جا رہا ہے، تو یہ ڈسٹریکشن ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب انسان دیکھیں نا، اس کے بارے میں سوال آتے ہیں، اس کے بعد کیا کریں؟ پھر اب شوہر کا خیال نہ رکھیں، بچوں کا خیال نہ رکھیں، امتحانات نہ دیں، ہم اپنے علم نہ حاصل کریں، گھر کا خیال نہ، نہیں سب کچھ کرنا ہے. لیکن یہ تو آپ کے ذہن کا کام ہے، یہ آپ کے ہاتھ پاؤں کا کام ہے. لیکن دل کا کام کیا ہے؟ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو تو سمجھا یہ کسی پہ مرے گا. اب وہ کس پہ مرے؟ بس یہ اللہ پہ مر جائے. دن ہو رات ہو، صبح ہو شام ہو، فراغت ہو مصروفیت ہو، دل تو اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہونا، یہ چیز ہوتی ہے. یہ اپنے اندر کیفیت پیدا کرنی پڑتی ہے کہ اللہ اور اللہ کی رضا سے انسان اپنا، یعنی کہ ڈسپرژن پیدا نہ ہو، کیا نہ پیدا ہو، کہ وہ خلف فشاری پیدا نہ ہو اس کے بارے. دوسرا فرماتے ہیں جو کہ ملتا جلتا ہے، وہ تعلق بالتفرق، وہی کہ انسان جو ہے اس کس چیز کے بارے میں ورع کرے، کس چیز کو اوائڈ کرے، کس چیز کو چھوڑے. کہ انسان نہ صرف یہ کہ اس کے اندر یہ تفرقات، ڈسٹریکشنز آ جاتی ہیں، بلکہ تعلق بھی قائم ہو جاتا ہے. دیکھیں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کو بڑا مزہ آتا ہے، وہ بیٹھ کے بس خیالی پلاؤ بنتے رہتے ہیں. ایک شہزادہ آئے گا گھوڑے کے اوپر اور وہ میرے ساتھ ایسے باتیں کرے گا. اور وہ، میں صرف عورتوں کے لیے نہیں کہہ رہا، مردوں کے اندر وہ تو زیادہ بلکہ شیخ چلی ہوتے ہیں، ہاں، کہ میری شہزادی ایسی ہوگی اور ایسی بیوی ہوگی اور ایسے فلاح ہوگا. اپنے ہی ذہن میں وہ اپنی موویاں چلاتے رہتے ہیں جس کے ہیرو وہ خود ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک عجیب تعلق ہو جاتا ہے، ڈے ڈریمنگ والا کیفیت، یعنی حقیقت سے نکل. اور سب سے بڑی حقیقت ہماری موت کی طرف جو ہم چہل قدمی کر رہے ہیں، ہمارے جو قدم موت کی طرف اور آخرت کی طرف جا رہے ہیں، مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے حساب دینا، جنت اور جہنم کا ہونا، اور اس میں سے کسی ایک میں ہمارا جانا، اس میں کوئی شک ہے؟ اس میں کوئی شبہ ہے؟ یہ حقائق ہیں ہماری زندگی کے.
ہم اس کو چھوڑ کے بس خیالی پلاؤں کا بننا اور اپنے ذہن میں شیخ چلی کا بننا، یہ چیزیں اٹیچمنٹ ہوتی ہیں کہ ہر وقت تفرقات کے اندر وہی لوگ کہتے ہیں نا مراقبے میں بیٹھے جی، ادھر ادھر کے خیال، ادھر ادھر کے خیال. اور بھائی یہ ادھر ادھر کے خیال ہمارے دل کے اندر تعلق علاقہ، یعنی کہ یہ گند جم چکا ہے، گند جم چکا. اکثر پتہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا وہ پریشر واشر ہوتے ہیں، وہ کچھ جو گند جم چکا ہوتا ہے نا ویسے دھونے سے نہیں اترتا، پھر وہ ایک تیز پانی کی دھار مار کے نا اس کو دھوتے ہیں. یہ ہمیں کچھ توجہات کی ضرورت ہے، کچھ ایسے ذکر کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جو گند، جو تفرقات، جو ادھر ادھر کے خیال، جو غفلتیں جم چکی ہیں، یہ کسی طرح سے اتر جائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو تیسرا درجہ ہے کہ بھئی انسان کے اندر دائیا پیدا ہوتا ہے، اس چیز کا اس سے بچے. تیسرا دائیا کیا پیدا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یعارض حال جمع، یعنی جمعیت کی جو اللہ کے ساتھ کیفیت ہے نا، اللہ کے ساتھ اکٹھا ہونا، اللہ کے ساتھ معیت کی جو کیفیت، جمعیت کی جو کیفیت ہے، جو چیز ہمیں اس سے معارضے میں ڈال دے، جو ہمیں اس چیز سے دور کر دے، اس طرح کی انٹرفیرنس سے ڈسٹربنس ہی ہوتی ہے نا کہ بھی مجھے ڈسٹرب نہ کرو، مجھے پریشان نہ کرو. تو وہ چیز یعنی اللہ سے دوری سے بڑھ کر مجھے بتائیں کیا پریشانی ہونی ہے. تو ان چیزوں سے انسان بچے جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں پریشانی کی حالت میں کر دیں، دور کر دیں اس کیفیت سے جو معیت کی کیفیت ہے، اقربیت کی کیفیت ہے، احبیت کی کیفیت. اللہ اکبر کبیرہ. تو کیا پتہ چلا کہ انسان کی زندگی میں سے فوکس ختم ہو تو دل اور نفس لازماً اپنے ارد گرد کی چیزوں میں یعنی کہ وہ اٹک جاتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اس کو کریونگ اس کے اندر ہوتی ہے، بھوک کی جیسے ہوتا ہے نا. دیکھیں نا، روزہ انسان رکھے تو شام تک بھوک لگنے لگ جاتی ہے. اسی طرح انسان جب دنیا سے بچتا ہے نا، تو اگر نفس اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار نہ ہو تو اس کو بھی وہ بھی بھوک اس کو لگ جاتی ہے. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈستا بھی انسان کو، وہ بڑی زور سے کہ اچھا تم نے مجھے لذات سے بچایا، اب اگلے 2 دن جو ہے کچھ بھی نہ کرو اور جس جا کے جو ہے نا خوب جو ہے نا غفلت والے کام کرو. تو انسان ایسے بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو تیسرا کیفیت کس چیز سے بچے؟ ان انٹرفیرنس سے، ان پریشانیوں سے، ان یعنی کہ معارضات سے جو انسان پہ جمعیت کے حال سے بچا لے، یعنی کہ دور رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے جمعیت قلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک حضوری کی کیفیت ہو جاتی ہے، اس سے جو چیز ہمیں دور کرتی اس سے بچے. تو بس یعنی کہ جب فنا ہو گئی نا انسان کو، تو فنائیت جس کو کہتے ہیں، فنائے قلبی جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے دھیان کے سوا سب دھیان کا ختم کر دینا، تو وہ ایک گول ہونا چاہیے. اور جب تک وہ نصیب نہیں ہوا تب تک انسان خطرے کے اندر ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ فنائیت، بقائیت، انشاءاللہ اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. یعنی فنا کیا ہوتا ہے کہ انسان بالکل جیسے اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے میں مٹا دیتا ہے، کہ جی حال کی کیفیت ہوتی ہے. کچھ بزرگوں کے نزدیک بقا کی کیفیت بہتر ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب نورانیت میں اپنے آپ کو ڈبو چکا ہوتا ہے، اب جیسے واپس لوٹے مخلوق کی طرف دعوت کی ایک نیت کے ساتھ، وہ بھی اچھی چیز ہے کہ اب وہ ہوتا ہے کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو کس طرح سے حاصل کروں، اللہ کی رضا کو حاصل کروں بھئی مخلوق کی خدمت کر کے اور دعوت و تبلیغ کے ساتھ علم کو آگے بڑھا کر وغیرہ وغیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیفیات نصیب فرمائے. تو ہمارے لیے بس ایک بات یاد رکھنا کہ مومن جس بھی درجے پہ کھڑا ہے ورا اس کے لیے ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے اندر شک پیدا کرے اس چیز کو چھوڑ دو، اس چیز کی طرف جو تمہارے اندر شک نہ پیدا کرے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے اندر ایک شک کی کیفیت پیدا کر دے، اس چیز کے لیے جو تمہارے اندر شک نہ، یعنی جو اطمینان قلب والی چیز ہے اس کی طرف جاؤ.
تو اس ساری چیز میں ہم نے ایک چیز یہ بھی بتائی کہ فیک نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ انسان جو ہے ورا کے اندر اگر وہ کہتے ہیں مصنوعی طور پر پیدا کرے، نہیں جی میں تو فلاں چیز کو ٹچ نہیں کرتا، لیکن باقی غفلت کی انتہا ہے اس کے اندر، تو یہ انتہائی جیسے بدتمیزی والی بات ہے، انتہائی یعنی کہ ڈسگریسفل قسم کی بات ہے کہ انسان کے اندر ایسا ہو۔ یعنی انسان کہتا ہے کہ میں نے مباح کے اندر یعنی کہ بہت زیادہ ایکسیسز نہیں کرنی، بہت زیادہ ان چیزوں میں نہیں پڑنا، لیکن حرام سے نہیں بچ رہا، شبہات سے نہیں بچ رہا، تو مجھے بتائیں کہ کہاں گیا، یعنی کہ وہ کیا ہو گیا؟ جی میں مباح سے بچ رہا ہوں لیکن حرام اور جو شبہات والی چیزیں ہیں ان چیزوں سے نہیں بچتا۔ تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، مکروہات شبہات سے بچنا، حرام سے بچنا، حرام سے بچنا تو فرض ہے ہمارے لیے، اور اس کے بعد پھر شبہات اور مکروہات سے بچنا وہ بھی ضروری ہے۔ تو وہ یعنی درجہ بندی ہوتی ہے نا کہ اب حرام سے تو پہلے بچو، اور پھر ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر مکروہات شبہ۔ لیکن کچھ لوگ کیا کہیں کہ نہیں جی میں مباح کے اندر یعنی کہ بہت زیادہ مباحات نہیں میں کرتا، کیوں جی ورا کی وجہ سے، اور اس کی زندگی میں ابھی حرام اتنا زیادہ اور شبہات اور مکروہات اتنے زیادہ، تو یہ ایک آرٹیفیشل چیز ہوتی ہے، یہ ایک مصنوعی بناوٹی سی چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ، ان کا ایک قصہ ذہن میں آتا ہے کہ جو طالب علم جو تھے نا وہ ایک دوسرے کے جیسے سیاہی یوز کیا کرتے تھے، سیاہی پتہ نا وہ جو ہوتی تھی اس زمانے میں قلم کے ساتھ لکھا کرتے تھے، تو طالب علم جو طلباء جو تھے وہ ایک دوسرے کے یوز کیا کرتے تھے۔ امام احمد اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا تھا، تو وہ جو تھے ورا کی وجہ سے دوسروں کا یوز نہیں کرتے کہ مجھے نہیں پتا بھئی یہ سیاہی میری ہے کسی اور کی ہے، تو اس بارے میں تقویٰ کیا کرتے تھے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ ان کے پاس آیا اور ان سے اجازت چاہی کہ بھئی میں آپ کے سیاہی یوز کر لوں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بہت ہی ظلمت والی ورا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی یعنی کہ فلاڈ ہے، یعنی کہ یہ جو تم ورا کر رہی ہو نہیں صحیح نہیں ہے، کیوں؟ ویسے تو تم ہر ایک جا کے سیاہی یوز کر رہے ہو، اب میرے سے آ کے تم خاص طور پر پوچھ رہے ہو کہ بھئی ٹھیک ہے میں آپ کی سیاہی یوز کر لوں، تو یہ دکھاوے کا ورا ہی اصل ورا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ چلو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یہ حرام سے بچنے کی توفیق دے، شبہات خاص طور پر جو لوگوں کے حقوق کے بارے میں ہے اس سے بچنے کی توفیق دے، مکروہات جو ہمارے نفس کے اندر روحانی طور پر ہمیں پریشان کرتے ہیں ان سے بچائے، اور ایسی چیزیں جو ویسی اخلاقی طور پر بری ہیں جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ان سے بچائے، وہ چیزیں عطا فرمائے کہ ہمارا ایمان بڑھے، وہ چیزیں ہمیں عطا فرمائے کہ جس سے ہمارے اندر ایک احتیاط کی کیفیت پیدا ہو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محرومی سے بچا لے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے اب ہم ذکر کی حالت میں بیٹھیں گے، مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیجئے، دنیا مافیہا سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ جائیے، تصور کریں نہ زمین ہے نہ آسمان، نہ چاند سورج ستارے، نہ انسان، نہ حیوان، نہ شیطان، فقط اللہ کی ذات اقدس ہے، اور فیضان الہی کے انوارات آ رہے ہیں، دل میں سما رہے ہیں، دل کی ظلمت کو، سختی کو، گندگی کو دور کر رہے ہیں، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
تیرا عشق بے انتہا چاہتا ہوں، تیرا عشق بے انتہا چاہتا ہوں، میں اب تجھ سے واصل ہوا چاہتا ہوں، تیرا عشق بے انتہا چاہتا ہوں، میں اب تجھ سے واصل ہوا چاہتا ہوں، تمنا میرے دل کی بس ایک یہی ہے، تجھے چاہتا ہوں، لقا چاہتا ہوں، تیرے عشق والے بہت لوگ گزرے، میں شامل انہی میں ہوا چاہتا ہوں، تڑپتا رہوں تیری الفت میں ہر دم، بھلا تجھ سے میں اور کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق میں ہو جینا مرنا میرا، اے محبوب تیری رضا چاہتا ہوں، تیرے عشق میں تو ہے مرنا بھی جینا، اسی آرزو میں مرا چاہتا ہوں، تیرے دین کی سر بلندی کی خاطر دل و جان کرنا فدا چاہتا ہوں، تو کہہ دے کہ بخشا تیری لغزشوں کو، تو کہہ دے کہ بخشا تیری لغزشوں کو، یہی ایک فرمان سنا چاہتا ہوں، تیرا عشق بے انتہا چاہتا ہوں، میں اب تجھ سے واصل ہوا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی علی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حنان يا منان يا ذو الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر واحسن جزا فی الدارین.